بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، تاریخی کن فیصلہ۔ دو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گدھا تھا اور اس کی گائے، تو اس کی گائے نے میرا گدھے کو مار دیا، تو میں اس سے اپنے گدھے کا معاوضہ لینا چاہتا ہوں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے فیصلہ کروا لیں۔ وہ دونوں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے کہ میرے پاس گدھا ہے اور اس کے پاس گائے ہے۔ اس کی گائے نے میرے گدھے کو اپنے سینگوں سے مار دیا، وہ جان سے مارا گیا، اس کا معاوضہ میں اس شخص سے لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور نے جانور کو مارا ہے، اس سے مالک کا کوئی گناہ نہیں، تو اس سے کوئی معاوضہ نہیں بنتا۔ تو وہ دونوں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں ایسا کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور وہ آپ کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وہ دونوں صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے کہ میری گائے اور اس کا گدھا ہے، اور یہ شخص مجھ سے معاوضہ مانگتا ہے کہ گائے اور گدھے کی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے گائے نے گدھے کو مار ڈالا، اب یہ شخص مجھ سے گدھے کا معاوضہ مانگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے گدھا مارا گیا، اس سے گائے کے مالک کا کوئی قصور نہیں، اس کی وجہ سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا۔ وہ دونوں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا، کیونکہ جانور آپس میں لڑے ہیں، اس میں مالک کا کوئی قصور نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت علی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ وہ دونوں صحابہ چلتے چلتے لڑتے جھگڑتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ گدھے کا مالک عرض کرنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا گدھا تھا اور اس شخص کی گائے، تو اس کی گائے نے میرے گدھے کو جان سے مار دیا، اس کی گائے نے اپنے سینگوں سے اتنا مارا کہ میرا گدھا مر گیا، اور میں اب اس سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں اپنے گدھے کا، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ عمر اور ابوبکر نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح گدھے کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پوری بات بتائی جائے۔ تو گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا تھا اور اس کی گائے تھی،
اور اس کی گائے نے اپنے سینگوں سے میرے گدھے کو مار مار کر جان سے ہی مار دیا، اب میں اس سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر گدھا گائے کے پاس آیا ہو تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا، تو گدھے کے مالک کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر گائے گدھے کے پاس گئی ہو اور اس نے گدھے کو مار ڈالا ہو تو اس کا معاوضہ بنتا ہے، تو اس سے گائے کا مالک معاوضہ دے گا، کیونکہ گائے گدھے کے پاس جا کر گدھے کو مارا ہے گائے نے، تو اس لیے گائے کا مالک گدھے کا معاوضہ دے گا۔ اگر گدھا حضرت علی نے فرمایا کہ اگر گدھا خود اس کے پاس آیا ہو، گائے کے پاس آیا ہو گدھا، تو گائے نے گدھے کو مار ڈالا تو گدھے کا معاوضہ نہیں بنتا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر گدھا گائے کے پاس آیا ہو اور گائے نے اسے مار ڈالا ہو تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں بنتا۔ اگر گائے گدھے کے پاس گئی ہو اور گائے نے اپنے سینگوں سے گدھے کو مار ڈالا تو اس صورت میں گائے کا مالک گدھے کا معاوضہ دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آیا ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہے وہی حق اور سچ فیصلہ کیا ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے خوش ہوں اور یہی حق اور سچ فیصلہ ہے۔ تو ان دونوں صحابہ سے کہہ دیجئے جو حضرت علی نے فیصلہ کیا ہے وہی حق اور سچ فیصلہ ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔